में उनकी टांगें वांगें टूट गई थी। और इनकी इन हरकत की वजह से जो ये गफलत में गुजारते हैं, जो पूरी रात वन व्हीलिंग और गुलगबाड़ा कर रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, इसकी वजह से जो लोगों और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सैयद नूर आलम शाह, मेरा ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। हम सबको चाहिए कि हम एक सही तरीके से इस दिन को बनाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो 14 अगस्त की अफादियत को पहचानें। अक्सर हमने देखा है इस दिन या इस तरीके से और भी त्यौहार आते हैं इस्लामी, तो उनमें लोग जो है मनफी तरीके से वो त्यौहार बनाते हैं। कोई मोटरसाइकिलों की रेस लगाते हैं, सलेंसर निकालते हैं, या कोई जो है जल से जुलूस में जो है वो हुल्लाबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं, मुजाहरे करते हैं। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, नई जनरेशन है, वो मोटरसाइकिलों पर सलेंसर ना निकालें और पुरअमन तरीके से ये दिन बनाएं और अवामुन्नास को, हागियों को, ट्रांसपोर्ट को किसी किस्म की तकलीफ ना दें। अख्तर पीरज़ादा, जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं नायब सदर भी हूँ और पाकिस्तान फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं सरपरस्त भी हूँ, कि जिस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे लहराना चाहिए पाकिस्तान के झंडों के साथ 14 अगस्त पर, और जहाँ हर शहर में, हर इलाकों में 5 वक्त नमाज के वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी जाए, मस्जिदें भरी जाएं कि पाकिस्तान के लिए दुआएं की जाएं। उस जगहों पर इस तरीके से कि लड़कियां बाहर निकल रही हैं और गाड़ियों से उन्होंने हाथ निकाला हुआ, मुझे बताएं कि ये मुल्क पर्देदारों का मुल्क है क्या? ये जो अपना हमारा शहर हैदराबाद, जिसमें सूफियों की इलाका कराया जाता है, धरती की जाती है सूफी, उस जगह पर ये तमाम चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर दुआएं होनी चाहिए, मदरसे, मस्जिदें, तमाम चीज़ें जो हैं वो भरी हुई हों, लोग दुआएं करें। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो है वो दुआओं के बजाय अयाशियाँ होती हैं, और ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाए तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि इस्लाम का बाल बुलाओ और इस्लाम का नाम रोशन हो। इस्लाम के नाम पर ही हम लोग जो काम करें, 14 अगस्त मनाएं, कोई भी दिन मनाएं, इस्लाम के नाम पे मनाएं। हमारा ये मुल्क 27 रमज़ानुल मुबारक को आज़ाद हुआ और इसकी खुशी में हमें शुक्राने की नमाज़ें, दरूद व सलाम की महफ़िलें और कुरान ख़वानी जैसी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ना कि कोई अमल ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। कि जैसा कि अमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता है, मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग पे चलाई जाती है और फायरिंग और आतिशबाजी और हल्ला गुल्ला किया जाता है। ये आज़ादी मनाने का सही तरीका नहीं है, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, हमें उस तरह करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती हैं और इससे गलत मैसेज जाता है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई बात समझता नहीं है, जैसे अभी हमारे ये सहाफ़ी हज़रात हैं, इसके अलावा भी जो हमने पब्लिक व्यूज़ लिए हैं, अवामी जो तासुरात लिए हैं, वो भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसा नहीं कि सारी कौम एक जगह लगी हुई है कि सारी कौम जैसे यूँ मनाना चाहती है, नहीं। सुलझे हुए लोग, समझदार लोग, बाशऊर लोगों भी हैं हमारे माशरे में जो इन हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बस एक तबका है। अब जो पसंद नहीं कर रहे ना, और जो इन चीज़ों को वाकई गलत कह रहे हैं, अब मैं उनसे मदनी इल्तिजा ये करता हूँ कि आप हमारा साथ दें और इन्हें इनफादी कोशिश करके समझाएं। मदनी काफिले में सफ़र कर लें यार बात ही ख़त्म हो जाएगा। जरा गली मुक गई, बात ही ख़त्म हो जाएगी, मदीना मदीना हो जाएगा। आप जश्न आज़ादी मदनी काफिले में मस्जिद के अंदर बैठ कर नेकी की दावत देकर इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की तरक्की की दुआएं कर कर मदनी काफिले में इंशाअल्लाह हम जश्न आज़ादी मनाएं। क्या मदीना मदीना हो जाए, जुमेरा जुमा हफ्ता हो जाए, मदीना मदीना हो जाए, और माशाल्लाह मदनी काफिले मिलेंगे हमें। अल्लाह की रहमत, जुमेरा छुट्टी है, जुम्मा भी पाकिस्तान के कई इलाकों में छुट्टी होती है, ना भी छुट्टी हो हमें आज़ादी मिली थी। तो हो सके तो मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए और इस तरह तो समझाने का सिलसिला जारी कीजिए। ऐसा जैसे कि 1-1.5 दिन के अंदर ऐसा कि हवा चल जाए ना समझाने की, यार क्या हो, नहीं भाई ये नहीं करना, भाई ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। नौजवान
طبقہ جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے دوستوں کو سمجھانا شروع کر دے کہ یار نہیں کرنا یار، چھوڑو، تکلیف ہوتی ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا اچھا نہیں ہے یار، نا نہیں کرنا یار، اپنے اللہ کو راضی کر کے جشن آزادی منائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ باپا کا بھی مدنی گلدستہ ہے میرے پاس، باپا کیا فرماتے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ویسے پاکستان 27 رمضان المبارک کو ماری سے وجود میں آیا، تو یوں اسلامی تاریخ تو 27 رمضان ہے، لیکن ہمارے ہاں 14 اگست، کیونکہ انگلش تاریخ 14 اگست تھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں 14 اگست کو یوم آزادی منایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، کہ کسی قید سے آزاد ہوا تو وہ شکر گزار بنے گا۔ آزاد کس نے کیا ہمیں؟ دشمنوں کی غلامی سے، غیر مسلموں کی غلامی سے پروردگار نے کیا۔ تو پروردگار نے ہم کو آزادی کی نعمت سے نوازا، تو ہمیں پروردگار کا شکر گزار بننا چاہیے، نہ کہ نافرمانی کر کے مزید گناہ گار۔ اس لیے جشن آزادی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ توفیق دے تو شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام بڑھا دے، خیر خیرات کرے، بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، مسلمانوں کو راحت پہنچائے۔ اگر میوزک بجا کر ڈھول تاشے کی تھاپ پر ٹانگیں تھرکا کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم جشن آزادی منائیں تو یہ جشن آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی بربادی کا انتظار ہے، اور ہم برباد ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میوزیکل پروگراموں کے ذریعے، رقص و سرود کے ذریعے اگر ہم جشن آزادی منائیں گے، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے، یہی انداز ہے ہمارے ہاں شروع سے، جب سے وہ سنبھالا ہے میں نے تو بچپن سے یہی انداز دیکھا ہے جشن آزادی منانے کا۔ پہلے تو گلی گلی ٹوٹے پھوٹے اسٹیج لگا کر وہ قوم بھنگڑا ڈالتی تھی، ناچتے تھے ہجڑوں کی طرح، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ترقی ہو گئی ہوگی، اب ہم انداز بدل گئے ہوں گے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ناچنا یہ حرام، میوزیکل پروگرام یہ حرام، پھر طرح طرح کے چٹکلے، الٹے سیدھے ڈرامے، بے پردگیاں عورتوں کی، اور اس طرح کے انداز سے مطلب یہ قوم جو ہے یہ جشن آزادی مناتی ہے۔ پھر بولتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلے کے جھٹکے آئے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی، یا بارشیں بہت زیادہ ہو گئی اور پانی کی سطح اتنی اونچی ہو گئی، تو وہ دہشت گردی جاتی نہیں ہے، ڈاکو بڑھ گئے، چوریاں بڑھ گئیں، جینا دوبھر ہو گیا۔ پھر 14 اگست آیا، روڈ پہ آ گئے، ناچنا شروع کر دیا، یعنی کہ روڈوں پہ آ گئے اور ڈھول پہن لیا اور ناچنا شروع کر دیا۔ پھر بولیں گے پریشانیاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، لوٹ مار، جس کو دیکھو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، تاجر بھی لوٹ رہا ہے، ملازم چوریاں کر رہا ہے، ایمانداری نظر نہیں آتی، رشوت خوری بڑھ گئی، تو میرے بھائی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ناچو گے تو رحمت نازل ہوگی، اور ڈھول بجاؤ گے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ سے مصافحہ فرمائیں گے؟ تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ہم نے مطلب اب اس کی لپیٹ میں ظاہر گناہ جب بڑھتے ہیں تو لپیٹ میں نیکوکار بھی آتے ہیں۔ ہر آدمی ناچ نہیں رہا ہوتا، ہر آدمی میوزیکل پروگرام میں نہیں جاتا، ہر شخص فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، لیکن جب سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو سبھی اس میں جو بھی آیا اچھے برے سب اس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھے گا، نیک اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا، اس کا عشر اچھا ہوگا، جو برا ہوگا اس کا عشر بروں کے ساتھ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کے مطابق ترکیب بنے گی۔ تو یوں ہمارے ہاں مطلب یہ کہ مصیبتیں کم نہیں ہوتی، بڑھتی جا رہی ہیں، ہر دن نئی آفت کا پیام لا رہا ہے، اور پریشانیاں ہر طرف، مطلب جس کو دیکھو بولتا ہے میں بہت پریشان ہوں، اور گھر میں یہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں بھرے چینل پر بیٹھا رہتا ہے، بہت پریشان ہوں، ذرا دل بہلا رہا ہوں۔ اب یہ طوائف کا ناچ دیکھ کر تو دل بہلائے گا، اس سے دل بہلے گا،
مسلمان ہے الحمدللہ، مسلمان ہے الحمدللہ، مسلمان ہے۔ قرآن کریم کھول، دل بہلانے کا طریقہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون اللہ کی یاد میں۔ تو جشن آزادی یہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ جس وقت ہمارے باپ دادے بیچارے جب دشمنوں کے غلام تھے اس وقت وہ کتنی تکلیف میں تھے، اب اللہ نے ہمیں آزاد وطن دیا، جب آزاد وطن ملا، آج بھی ہمارا قومی نعرہ وہی ہے جو طے ہوا ہے۔ ہمارا قومی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اب بھی آفیشلی قومی نعرہ ہے۔ لیکن میں اس پر تبصرہ کروں گا تو بولیں گے سیاست میں آ گیا، چلو نہیں کرتا، آپ سمجھ جاؤ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جب تک لا الہ الا اللہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں نظام نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو بھی ہو رہا ہے یہ ختم ہونے کی امید نظر نہیں آتی، یہ بڑھتا چلا جائے گا شاید۔ اور میں نے تو شروع سے یہ دیکھا کہ یہ بڑھ ہی رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ جب چھوٹے تھے جب بھی بولتے تھے حالات بہت خراب ہو گئے، اس وقت کیا حالات خراب تھے؟ ٹھوسا بازی، لاٹھی چلتی تھی، چھرے مارتے تھے، چھرے والی بندوق تو پتہ نہیں آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ پھر بڑھتے بڑھتے اب نوبت کہاں تک پہنچی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، اور آئندہ کیا ہوگا یہ نہیں پتہ، لیکن شاید اس سے کوئی بڑی ٹیکنالوجی آ جائے گی، تباہ کاری ہوگی۔ اب یہ ہو رہا ہے، یہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہم نے مطلب جشن آزادی حقیقت میں نہیں منایا، ہم مطلب یعنی کہ سامان بربادی کر رہے ہیں، جشن آزادی کے ذریعے سامان بربادی کر رہے ہیں، ہماری اللہ نہ کرے ایمان بربادی، ہماری قبر بربادی، ہماری آخرت بربادی کے اسباب یہ ڈھول ڈھمکے اور گانے باجے اور یہ رقص و سرود کی مجلسیں نہ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے قیدی بنا دیے جائیں کہ جہاں سے آزادی ممکن نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے وطن عزیز پاکستان کے عاشقان رسول، سنبھل جاؤ، مان جاؤ، خبردار ہو جاؤ، پہلے جو ہوا اس سے سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ملک وطن پاکستان عطا کیا، یہ تیری بہت بڑی نعمت تھی جس کی ہم قدر نہ کر سکے اور اب تک اس کی توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ بھائی کسی کو مکان بھی مل جائے تو اس کی تعمیر کرتا ہے، اس کی مینٹیننس کرتا ہے، نیا مکان یا کوئی پرانا مکان ملتا ہے اس کو تو مینٹیننس کرتا ہے، نہ کہ اس کو توڑتا ہے۔ ہم عجیب لوگ اس کو توڑتے ہیں، کبھی بس جلا کے توڑتے ہیں، کبھی کسی کی عمارت جلا کے توڑتے ہیں، تو کبھی بم پھوڑ کے توڑتے ہیں، تو کبھی فائرنگیں کر کے توڑتے ہیں، کبھی دکانیں لوٹ کر شٹر توڑ کر اس کو سامان ڈھو کر ہم توڑتے ہیں، بم توڑتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو بہت توڑا، آخر کبھی جوڑیں گے بھی کہ نہیں؟ حالانکہ ہماری آمد کا مقصد تو برائے فصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم تو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں ہمارے اندر مطلب بھری ہوئی ہیں، تو یہ سب ختم ہونی چاہیے اور تمام عاشقان رسول کو ایک اور نیک بن جانا چاہیے اور اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔ اے میرے اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان کو نظر بد سے بچا، شیطان کی نظر لگ گئی ہے اس سے محفوظ کر دے کہ نظر اتر جائے اور ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو، اور جو بھی دشمن جہاں سے بھی یا اللہ میرے وطن عزیز کو میلی نظر سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دے،
یا اللہ میرے وطن عزیز کو آنچ نہ آئے، میرا وطن عزیز تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا گہوارہ بن جائے، میرے وطن عزیز کا بچہ نمازی بن جائے، اور ہر مسلمان حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن جائے، دیانتدار بن جائے۔ جتنے اس کے مطلب ارباب اقتدار ہیں یا جو حزب اختلاف ہیں، ان میں جو بھی مسلمان ہیں سب کے سب حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں اور اسلام کے شیدائی بن جائیں، نیک نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، اور مل جل کر آؤ وطن عزیز کی تعمیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مل جل کر انشاءاللہ وطن عزیز کی تعمیر کریں گے اور اپنے وطن عزیز کو نقصان سے بچائیں گے، توڑ پھوڑ سے بچائیں گے، جلاؤ گھیراؤ سے بچائیں گے۔ جو آمدنی اور روزگار کے ذرائع ہیں وہ اپنی جگہ پر حلال اور طیب طریقے سے آسانی سے چلتے رہیں، نہ ڈرائیں گے، نہ دھمکائیں گے، نہ سگنل توڑیں گے، نہ کچرا وغیرہ پھینکیں گے، اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں گے اور صفائی ستھرائی رکھیں گے۔ ہم سب کریں گے، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہمارا گھر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صفائی ستھرائی اور اس کے نظام کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کریں، میچورٹی پیدا کریں، بچپنا نہ اختیار کریں۔ بچہ گھر میں چیزیں پھینکتا رہتا ہے، بچہ گھر میں گندگی کرتا رہتا ہے، بلکہ بڑے کہتے ہیں کیا بچوں کی طرح گھر خراب کر رہے ہو؟ بڑے گھر خراب نہیں کرتے، بڑے توڑ پھوڑ نہیں کرتے، بڑے سمجھدار لوگ یہ اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدثر علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس دعوت اسلامی کی طرف کیسے آئے؟ آپ کی زندگی اس سے پہلے کیسی تھی؟ تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہ ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو اس دعوت اسلامی کی طرف لے کر آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس پر ایک سلسلہ باقاعدہ ہو چکا ہے۔ میں 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، اور آج تقریباً میری عمر اسلامی کیلنڈر کے مطابق تقریباً 45 سال کی ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ 14 اگست کے اور یہ 31 دسمبر کے اور یہ عید وغیرہ کے یہ جو بھی میں بیان کرتا ہوں، تو اس وقت یہ سارے چیزیں دیکھی ہوئی ہے، بلکہ ہم انوالو تھے اس کے اندر، انوالو تھے، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس سے زیادہ برا انداز اس وقت آ گیا ہوگا جو بیان کیا جاتا ہے۔ اور مجھے کون سی چیز دعوت اسلامی میں لے کر آئی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مطلب بیٹھتے تھے ایک جگہ پر، درس ہوتا تھا، ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش ہوئی، کیسٹ دی، جہنم کی تباہ کاریاں وغیرہ۔ پھر انہوں نے مجھے حضرت صاحب کا یعنی امیر اہل سنت کا مرید بنایا۔ اس کے بعد دل میں امیر اہل سنت کی ایک محبت پیدا ہوئی، ان کی طرف ایک کشش ہوئی، اور یوں بڑھتے 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 دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے گئے، اور امیر اہل سنت سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ان کی شفقتیں، محبتیں ملتی گئیں، مبلغین کا تعاون ملتا رہا، نیکی کی دعوت اور جو مدنی قافلے وغیرہ میں سفر ہوتا رہا۔ ہمارے ذمہ دار، ہمارے نگرانوں نے درگزر سے بھی کام لیا، شفقتیں بھی فرمائی، الحمدللہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو انداز اور اس کا طریقہ کار اور اس کا جو کوز ہے دعوت اسلامی کا، اور جیسے میں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں 21 سال کی عمر میں ماحول سے وابستہ ہوا ہوں، تو 21 سال کی عمر میں ہماری بھی گیدرنگ تھی، ہم بھی گاڑیوں میں، کاروں میں، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر گھما پھرا کرتے تھے، اور ہلے گلے جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو لیکن اس تحریک نے مائنڈ تبدیل کیا اور ایک ویژن دیا، ایک مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور الحمدللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے، آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اخلاص کے ساتھ حب جاز سے بچتے ہوئے سنتوں کی خدمت کا کام لے اپنے کرم سے لے لے۔ ہم محتاج ہیں
اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رزاق اتاری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 14 اگست کو جشن آزادی منانا شریعت کی روح سے مناسب ہے؟ کائنڈلی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ شریعت کے مطابق منائیں تو شریعت کی روح سے درست ہے، غیر شرعی طریقے سے منائیں گے تو درست نہیں ہوگا۔ شریعت کے مطابق جو ایک چند انداز ہم نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق اس روز اللہ کا شکر ادا کرے، نمازیں اور نفل وغیرہ پڑھے، گناہ سے خاص طور پر بچے، اور اس طرح عبادت وغیرہ کریں، نمازیں وغیرہ پڑھیں۔ جو ہے خوشی ایک اظہار کا نام ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو جشن آزادی مبارک ہو، تو آدمی اسی طرح خوشیاں مناتا ہے۔ ہمارے خوشیاں منانے کا انداز اب بدل گیا۔ اب گناہ معاذ اللہ جب تک گناہ نہ ہو جاتے تو خوشی کا اظہار ہوا ہی نہیں ہے۔ تو شریعت کے مطابق منائے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری کال سنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارشاد احمد اتاری ہے، میرے پورے ذات کشمیر سے کر رہا ہوں۔ ایوان شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی مطلب 12 ربیع نور شریف کو بھی اس حوالے سے کافی چرچا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی مطلب مد میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ 12 ربیع نور شریف اور چیز ہے، یہ جشن آزادی میں جو لوگ اللہ گلال کرتے ہیں یہ اور چیز ہے۔ بارک اللہ، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے 12 ربیع نور شریف جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا جشن آزادی کا یہ موقع ہو یا جو بھی اسلامی یا کوئی بھی سا تہوار ہو، جس میں بھی غیر شرعی کام ہوگا وہ غیر شرعی ہی ہوگا۔ نیتوں کے بدلنے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب کوئی نیک اور عمدہ کام کیا جاتا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے جو خراجات کیے جاتے ہیں، جو چیز کی اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شہرت کے لیے، تفاخر کے لیے، تکبر کے لیے اور دیگر بری نیتوں اور فاسد نیتوں کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، اس کا حکم ظاہر ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نیتوں کے بدلنے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جشن آزادی ہو یا اس طرح کے کوئی بھی مطلب کہ دینی یا اس طرح کے تہوار ہیں، ان سب کے اندر خوشی منانے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے، اخراجات کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ طریقہ کار ہے۔ تو پھر جشن آزادی تو جشن آزادی یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جو جشن ولادت ہے، جشن ولادت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے نا، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تو سب کچھ ملا، ایمان ملا، یہاں تک کہ پاکستان بھی آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے، کیونکہ رمضان مبارک بھی آپ کے صدقے میں ملا، تو سب کچھ شب قدر اور 27ویں شب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت کی تو وہ خوشیاں ہی، وہ اس کا معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کی خوشیوں کے معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، تو وہ تو خیر ہر کوئی عاشق رسول سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک آزادی کی خوشی ہے، آزادی کا ایک جشن ہے، اور اس کو بھی شریعت مطالعہ کے مطابق ہی منانا چاہیے۔ ہمارے پاس ان اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی ہیں جنہیں ہم نے 13 اور 14 اگست کی دعوت دی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کو دعوت دی گئی اور ان کا رد عمل کیا رہا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی خاص طور پہ ان مواقع پر اجتماع کرتی ہے اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کرتی ہے، تو میں آپ کو دعوت دوں گا رات فیضانہ مدینہ میں گزاریں۔
بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ کیا آپ نیت کرتے ہیں کہ 13 اگست کی رات کو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز پرانی سبزی منڈی میں تشریف لائیں گے؟ انشاءاللہ پوری نیت کریں گے۔ ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اگر شکر ادا کریں تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ یہ 13 اگست کی رات کو آنے کی، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آنے کی نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے۔ تو یہ کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل میرا تو میسج یہی ہے کہ ادھر سی وی او وغیرہ یا ادھر جانے سے پریس کریں باقاعدہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہیں ہمارے مراکز وغیرہ پہ جائیں اور وہاں جا کے اپنا اللہ کا نام لے کے شکر ادا کریں اور وہاں پہ نمازیں پڑھیں اور 3 روزہ قافلہ سفر کریں۔ پاکستان ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی خوشی منانی ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں نا رب کی بارگاہ میں مسجد کے اندر سجدہ ریز ہو کر رب کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے ہمیں پاکستان دیا۔ آپ انہیں سی وی او جانے کے بجائے دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز میں آنے کی نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اور دوسروں کو دعوت بھی دیں گے؟ ہاں دوستوں کو انشاءاللہ جو ہے لے کے آ جائیں گے۔ جانے کا پروگرام کینسل؟ ہاں کینسل۔ کیا ہی اچھا ہو اگر فیضان مدینہ آ جائے 13 اگست کی رات کو، وہاں پر ہے نا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ گھر پہ بیٹھنے کی بجائے اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور مدنی مذاکرہ سنیں اور نیک لوگوں کی صحبت حاصل کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اچھی بات ہے، انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ آپ ہے نا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائیں، وہاں پر 13 اگست کی رات کو نا مدنی مذاکرہ بھی ہے، تو کیا آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں الحمدللہ 13 اگست کی رات کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، تو آپ وہاں پر تشریف لے آئیں اور جو گھر والے ہیں ان کو کہیں کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اس طرح انشاءاللہ ہمارا جو 13 اگست کی رات ہے وہ عبادت میں گزرے گی، 14 اگست بھی انشاءاللہ ہم عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر آپ مجھے دعوت دی ہے نا اپنے، میں خود بھی کوشش کروں گا اپنے دوستوں کو بھی۔ آپ آئیں گے فیضان مدینہ؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ ماشاءاللہ آپ بھی ضرور آئیے گا۔ اب روڈ پہ چل کے تو آپ کو دعوت ہی دے سکتا، مجموعی طور پر تمام میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکے تو 13 کی رات فیضان مدینہ میں گزاری، یعنی بدھ کی رات عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں۔ اللہ توفیق دے تو 14 اگست کے دن روزہ رکھیں، نیت کیجئے کہ جمعرات کا روزہ رکھنا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی شکرانے کے نفل بھی ادا کریں گے۔ جو مدنی چینل کے ذریعے ظہر کے 14 اگست کو جو ظہر کی نماز پڑھ کر ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں، وہ بھی ان کا مشورہ ہے کہ شکرانے کے نفل ضرور کیجیے گا، پھر میسیج بھی کر دیجیے گا الحمدللہ ہم نے بھی مدنی چینل کی ترغیب پر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ اسلامی بہنیں بھی شکرانے کے نفل ادا کریں، اسلامی بھائی بھی شکرانے کے نفل ادا کریں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور جیسے جیسے موقع ملے۔ آئیے کچھ کال لیتے ہیں۔ تو میں نے ابھی سن رہا ہوں پروگرام، مدنی پھول سن رہا ہوں، الحمدللہ بڑا اچھا بیان کر رہے ہیں احمد صاحب، اور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جشن آزادی کا جو نوافل ہیں وہ رات کو 12 بجے کے بعد ٹھیک رہیں گے، یا وہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کے بعد نوافل ہوں گے؟ اس میں رہنمائی فرما دیں۔ آپ 12 بجے کے بعد نفل پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ظہر کے بعد فیضان مدینہ میں با جماعت نفل کی باقاعدہ جماعت ہوگی انشاءاللہ، فیضان مدینہ میں آ کر پڑھ لیں۔ 14 اگست کو عشاء پڑھ کر فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، وہاں عشاء پڑھ کر نفل کی نماز ادا ہوگی، اس وقت پڑھ لیں۔ اور مغرب کی نماز فرض نماز با جماعت ادا کریں، مغرب کے بعد کچھ اوابین کے نوافل وغیرہ پڑھ کے اس پر شکرانے کے نوافل آپ پڑھ لیجئے۔ تو مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں نفل نماز پڑھنے کی یا نماز وغیرہ پڑھنے کی ممانعت ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آج کل جو اولیاء کرام کے متعلق جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے خدمات سر انجام دی تھی، ان کی تعلیمات کو، ان کی کوششوں کو بہت کم دکھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی روشنی آپ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کئی علماء اہل سنت نے
वतन अज़ीज़ की आज़ादी में अपना हिस्सा लिया, इनकी मोटिवेशन शामिल थी, इनकी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी है उस वक्त में, अभी मेरे सामने नहीं है, मगर ये बात आपकी मैं ज़रूर इसको ऑन करता हूँ और इसको मदी चैनल के ज़रिए अर्ज़ भी करता हूँ कि इस तरह जो उलमा अहले सुन्नत का, हमारे अकाबिरीन का जो किरदार है आज़ादी जश्न उसमें वतन अज़ीज़ की आज़ादी के सिलसिले में, उसको भी यकीनन उजागर करना चाहिए ताकि हमारे दिल में मज़ीद हमारे उलमा अहले सुन्नत की, हमारे अकाबिरीन की मोहब्बत पैदा हो। माशाअल्लाह। मुझे बता रहे कुछ वीडियो तासुरात और मज़ीद चला दें, क्या दिखाना चाहते हैं? 13 अगस्त की रात को तो ये हमारी आज़ादी की रात है। खुराफात तो बहुत ज़्यादा हैं, ये ढोल धमके, डांस, नाच गाना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ नाच गाना, ये स्टेज बना के, ये बेकार चीज़ें हैं। आप आज़ादी है, आप उस परवरदिगार का शुक्र अदा करो जिसने हमको इस मुल्क में आज़ादी दी है। कोई मरीज पड़ा है, कोई तकलीफ में पड़ा है, आप अपना किस हिसाब से जश्न मना रहे हो यार? अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, सोच दिया, अकल दिया और आज़ादी दी है। उस आज़ादी को इस तरह थोड़ी मनाया जाए। डांस करते हैं, फायरिंग करते हैं, खुश हैं तो आप अल्लाह ताला के सुजूद सजदा दो, उसको शुक्र अदा करो। 14 अगस्त को हमारी आज़ादी है। हमारे माहौल, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग रच बस गए हैं जो कलमा गो भी हैं, लेकिन वो अल्लाह के अहकामात को और हकूकुल इबाद को या हकूकुल अल्लाह को पूरी तरह नहीं निभा पाते। 13 अगस्त को 14 अगस्त की तैयारियां होती हैं बस जश्न की। हाँ, दोस्तों के साथ तो बस आगे पीछे चले आते हैं, घर भर में झंडियाँ लगा लेते हैं बस आजकल तो यही होता है। 2 नफल शुक्राने अदा करने चाहिए अल्लाह को कि अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया, मुसलमान मतलब आज़ाद हो गए हम, और ऐसी ही सब चीज़ें करना तो मतलब बिल्कुल बेकार है, उल्टा अपने लिए नुकसान दे दो। 13 अगस्त की रात को मदनी मुज़ाकरा होगा, अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे, तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप अगर आपकी इस तरह की प्लानिंग है तो वहाँ ना जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल, ये तो अच्छा है। एक तो इसमें आपको सुबह से सीखने को भी मिलेगा और ये सेफ साइड भी है, तो आगे पीछे कहीं जाने से अच्छा है मतलब इस तरह के बंदा इवेंट्स में चले जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। भाई आजकल लड़के बड़े शरारती हैं, सलनसल निकाल देते हैं, भरमबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं। गाड़ी का सलनसल निकाल के इतनी तेज चलाते हैं रोडों पे, इतना ट्रैफिक जाम, फिर भी जब परेशानी इतनी हो जाती है लोगों को, कोई बीमार है क्या है, गली से जा रहे हैं बस सलनसल निकलाओ चलते हुए जा। सर हमारे नौजवान जो तबका है वो सीपीओ वगैरह निकल जाता है और वो सलनसल वगैरह निकाल लेते हैं, जिससे बीमार आदमियों की भी परेशानी होती है। और इसके अंदर बजाय हमारे को इस रात को नफिल शुक्राने का अदा करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान वजूद में आया, आते हैं बहुत सारे ऐसे नौजवान जो चाहते हैं कि हमको इस किस्म की गाड़ी में नजर आए, जो हम रोड पर लेकर आए तो वो नुमाया नजर आए, वो मडगार्ड वगैरह सामान को निकाल लेते हैं, गाड़ी का कार्ड कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के जो रेसिंग वगैरह करते हैं, ठट्टा वगैरह जाते हैं, इस रात को खुसूसी एहतमाम करते हैं, बहुत सारे इस चक्करों में इंतकाल भी कर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियों में लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे जान पहचान, हमारे तो फील्ड ही यही है मोटरसाइकिल की, तो पता चलता रहता है कि फलाना शख्स जो है वो निकला था, वो इंतकाल हो गया, और इस तरीके से टांग वांग टूट गई या हाथ पाथ टूट गया, बहुत सारे इस तरह से होते रहते हैं। 13 अगस्त की रात हो गई, पूरे ग्रुप होते हैं, 15-15 बाइकों के, 10-10 बाइकों के ग्रुप होते हैं, मोहल्ले के दोस्त यार होते हैं सारे, सुजुकियों वगैरह में भी जाते हैं, बाइकों के अलावा सुजुकियों में भी आपने देखा होगा अक्सर स्क्रीन वगैरह लगा देते हैं, साउंड सिस्टम वगैरह, वो भी जाते हैं, उनके भी बहुत एक्सीडेंट सुनते हैं कि बाइक वाले को उड़ा दिया या गाड़ी कल्टी हो गई उनकी। बेवकूफी वाली हरकतें है ना ये क्या मुझे बताया ना कौन सी अच्छी हरकतें हैं ये? बेवकूफी वाली हरकतें हैं भाई। नाच गाना और क्या होता है, लोगों को परेशान ना करना और क्या होता है? गाड़ी का सिलेंडर निकाल के भाव मोह करना, लोग परेशान है, कोई बीमार है, कुछ है, कोई अजियत में होता है, क्या होता है? अच्छे काम होते हैं। फायरिंग भी करते हैं, फायरिंग खुशी में करेंगे, लाजमी जो लग जाएगी उसको नुकसान ही नुकसान है, बेचारे गरीब परेशान होगा। काफी वाक़ये हुए हैं भाई, मेरे सामने हुए हैं, मेरे सामने फायरिंग हुई है, लगी है यार, चोट लगी है लोगों को। हाँ, अच्छे काम होने चाहिए, बेवकूफी वाले काम है ये सारे। मैं साफ बोलता हूँ आपको, खुला बोलता हूँ। अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए, परवरदिगार का नाम लोगे तो उसको बरकत पैदा होगी, कारोबार में ही बरकत होगी, मुल्क में ही पैदा होगी। हालात देख रहे हो क्या हालात, एक दूसरे को गोली मारने के चक्कर में लगे रहते हैं हम लोग, तो बोले मारो डम डम करो, कल चल दो यहाँ से। अपना अंदाज ही गलत है ना, लोगों को रात परेशान होते हैं, लोगों को सिलेंसर निकाल लेते हैं गाड़ियों के, लोग कोई बीमार है, कोई क्या है क्या नहीं है, तकलीफ में मुंह करके गाड़ी घुमा रहे होते हैं, लोग परेशान। इससे तो बेहतर अल्लाह अपने घर में तिलावत करो, कोई कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, जिस फायदा हो गया भाई अल्लाह ताला ने हमारे को आज़ाद किया, हम आज़ाद हुए। 13 अगस्त की रात को सारे बच्चे बड़े सब लगे पड़े होते हैं अल्लाह गुल्लाह के अंदर, और एक उल्टी सीधी हरकतों में, हर चीज़ में मतलब लगे हुए होते हैं। टाइम जो ज़ाया करना अपना 14 अगस्त की तैयारी के लिए। सारे बाइकों में लड़के निकलते हैं, फिर उसके बाद फायरिंग अलहदा से होती है,
CVO के चक्कर, जश्न आज़ादी जिस तरह मनानी चाहिए वैसे मनाते नहीं है। असल में देखा जाए तो 27वीं जो रात गुजरी है शब कदर की, वो हमारी जश्न आज़ादी का दिन है, हमने तो वही मनाई है। लड़के पागल हो जाते हैं, पड़ेगी सर पे आके खुद ब खुद सेट हो जाएंगे जैसे हम हो गए। बहुत कुछ होता है, डांस होता है, ये और क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। नाच गाना तो वैसे भी सही नहीं है, बाकायदा फैमिली में बिल्कुल तरीके से मनाया जाता है। पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, फायरिंग करते हैं, किसी को भी गोली लग जाए, कोई भी मर जाए, जख्मी भी हो जाते हैं, ये तो होता ही रहता है, तो मगर ये गलत है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये मुल्क दिया और ये वतन दिया, और लोग ये जो सैर व तफरीह पे निकल जाते हैं और उल्टे सुल्टे काम करते हैं, शराबें पी जाती हैं, ये जो होती है ना डांस पार्टियाँ होती हैं और जुए खाने खुले होते हैं, और ये होटलों के अंदर आप जाएं, जो होटल आपको 4,000 रुपए में मिलता है ना, ये 13 अगस्त की रात को 10,000 रुपए में नहीं मिलता कमरा। लोग वहाँ यशियां करते हैं और क्या करते हैं। 14 अगस्त में जो भी होता है गलत होता है, होना नहीं चाहिए। अपने दीन को याद करना चाहिए और अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। इंसान को जो है आज़ादी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो हमारे इस्लामी मामला है उसको भी अपने साथ रखना चाहिए। 13 अगस्त की रात को तो जो भी होता है वो गलत होता है, क्योंकि इंसानों में आजकल बस वो सोच नहीं है, हकीकत में कोई बड़ा नहीं है हाथ सर पे हाथ रखने वाला, किसी को अच्छी सोच देने वाला नहीं है, तो लाजमी से आते हैं जो नौजवान है वो फिर कहाँ जाएंगे। 13 अगस्त की रात की जो खुराफात होते हैं उसको तो काबिल बयान नहीं है, जिस तरह के रात गुजारी जाती है। हालांकि आप 14 अगस्त के हवाले से पूछ रहे हो, 14 अगस्त पाकिस्तान जो बना इस्लाम के नाम पे बना, नाउजुल्लाह अल्लाह माफ करे, वो वाकयात होते हैं, वो देखने को मिलता है कि आंखें और कान और जबान सब दंग रह जाती है, बंद रहने को दिल चाहता है, लेकिन क्या करे, शैतानियत खबासत इतनी उतरी हुई होती है उस रात को कि ना खौफ होता है खुदा का ना रसूल का। कोई ये गंद कसड़, ये जो लड़के ये हरकतें करते हैं 14 अगस्त के रात को अपने गाड़ियों के ये सालिसर वगैरह, इस चीजों से परहेज करें, रात को इबादत करें। इससे आवाम परेशान हो जाते हैं, घरों में लेडीज से बच्चे परेशान हो जाते हैं, सड़कों पे चलने वाले एम्बुलेंस से जाते हैं, उनमें मरीजें बैठे होते हैं, उनके पास से गुजरना, एक तो पहले वो अजियत में होते हैं, गाड़ी में बैठे हुए कब अस्पताल पहुंचेंगे, दूसरा ये इनके सालिसर निकले हुए हैं और अजाब दे देते हैं इनको, तो मतलब मौत से पहले उनको मौत का निशानी दिखाते हैं। खतरनाक गाड़ियां आती हैं बड़ी बुरी, जब भाइयों से उनके सुनता हूँ मैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की हाथ टूटी हुआ है, किसी की गर्दन पंचर हुई हुई है। 13 अगस्त की रात को आजकल लड़के जो ना ज्यादातर शराबे पी के गाड़ियां बहुत गंदी चलाते हैं। इन लोगों को बोलता हूँ चलो चलाओ, 2 व्हील है, खुदा ना खाता मैं तो 2 घंटे में 4 घंटे में बना देता हूँ, इंसान नहीं बनता मेरे पास, ठीक है ना, इसलिए वो बोलता हूँ थोड़ा एहतियात से चलाओ, ये माहौल बहुत खराब चल रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, बोल बोल के थक गए तो कोई मानता ही नहीं है, परेशान हम भी हो गए। आल्डर गाड़ियां करी हुई होती हैं, बेतरीके से चला रहे होते हैं लोग, जो देखने वाला भी बोलता है ये मरेगा, इसको तरीके से चलानी चाहिए, मगर लोग नहीं समझते। गाड़ी है 40,000 रुपए की, खर्चा कर देते हैं 80,000 रुपए आल्डर के चक्कर में, क्यों, वो भगाने के लिए, ताकि हमारी गाड़ी तेज ही चले, इस चक्कर में रहता है सारे सामान। तो उनको मना ही करते हम, भाई ऐसा नहीं करो, तुम्हारे माँ बाप परेशान होते होंगे, उनकी दिल से देखो कितनी वक्त वाली गलती, ये हमसे पूछो कितना रोते होंगे वो लोग, मगर इनको समझाता हूँ ये फिर भी नहीं मानते, बोलते हैं बस अपनी मस्ती के अंदर ही लगे हुए, जहाँ कुछ देख लिया, जहाँ कुछ देख लिया वहीं गाड़ी उछालना शुरू, वहीं भगाना शुरू। अभी कैसे समझाएं लोगों को, खुद भी समझ नहीं आती है, कोई ना पुलिस बोलती है उनको, ना कोई कुछ बोल रहा है इनको। अगर दावत इस्लाम में इनको समझाएंगे समझ जाएगी, जाहिर सी बात है। नारे लगाते हैं, डांस करते हैं, बम फाड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए ये चीजें। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें नहीं करी जाएं, क्योंकि ये शैतानी चीजें हैं, और ये जो करता है वो फिर उसकी किसी की टांग टूट जाती है, किसी के हाथ टूट जाते हैं। अल्लाह ने ये चीज दी है तो इसे संभाल के रखा जाए, गलत चीज के लिए यूज ना किया जाए। ये हमारे मार्केट के ही थे एक साहब, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बाइक चलाने में हर तरीके से, बाइक लेट कर भी चला लेते थे, खड़े होकर भी चला लेते थे, बहुत अच्छे बने। उनके शागिर्द उनके पास सीखने के लिए आते थे वन व्हीलिंग वगैरह ये करना। CVO जो जहाँ पर ये सब काम होते हैं, खराफात होती हैं, तो उसी में किसी दौरान रेसिंग में वन व्हीलिंग करते हुए उनकी स्लिप हो गई बाइक, और वो जगह पे ही उनका ऑन स्पॉट डेड हो गई। पर ये सब के बावजूद भी हम लोगों को अकल नहीं आती, हम हर तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हम आतिशबाजी में लगे होते हैं, हम वन व्हीलिंग में लगे होते हैं, यहाँ पे वो लगाया होता है पाकिस्तान का झंडा, और हरकतें हमारी दूसरी होती हैं गैर मुसलमान वाली। हम समझते नहीं, हम अक्ल वाले नहीं बनते। बहुत सारी इबरत की बातें बयान हुई, तासुरात आपको मैंने बयान किए, और अमीर सुन का बंदी गुलदस्ता बयान किया, कैसे जश्न आज़ादी मनानी चाहिए, ये हुआ,
جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں وہ سامنے رکھی گئیں، ان غلطیوں سے جو ہم کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ سلسلے سے اجازت چاہوں گا اس امید پر کہ آپ مان جائیں گے، اس امید پر کہ جشن آزادی نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ منائیں گے، اس امید پر کہ اگر آپ کے گناہوں بھرا، غفلتوں بھرا، برائیوں بھرا کوئی سلسلہ ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں گے، اور اس امید پر کہ جشن آزادی دعوت اسلامی کے مبلغین، اسلامی بھائی، مدنی مراکز اور مدنی چینل کے ساتھ منائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے، خلفشار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھانے سے فرق پڑتا ہے، ہم سمجھانے والے بنیں اور اپنے ملک میں، اپنے قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ملائیں اور عبادت کریں، پاکستان کی مسجدیں آباد کریں، دنیا بھر کی مساجد اللہ کرے ہم سے آبادی، اس کے آباد ہونے میں اپنا حصہ ملائیں، اور اس نعرے کے ساتھ ہم رخصت لیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، بدعنوانیوں کے خلاف جنگ یہ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبت سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا